بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 13 جولائی 1931 کو سینٹرل جیل سری نگر کے احاطے میں قربان ہونے والے کشمیر کے پاک نفوس نے اپنے لہو سے واضح طور لوح ایام پر یہ باب رقم کر دیا تھا کہ کشمیر کی تحریک آزادی اپنی فطرت کے اعتبار سے خالصتاً ایک نظریاتی تحریک ہے۔ یہ محض ظلم سے نجات یا ایک خطہ زمین کی آزادی نہیں، بلکہ یہ سچ مچ میں اسلامی فکر و فلسفے کو غالب اور بالادست بنانے کی تحریک ہے۔ 20ویں صدی دنیا بھر میں آزادی اور حق خود ارادیت کی تحریکوں کے لیے نصرت اور کامرانی کا پیغام اور سامراج کے لیے سندیسہ زوال ثابت ہوئی۔ چین سے الجزائر تک، برصغیر سے افریقی ممالک تک، جہاں بہت سے ملک آزادی سے ہمکنار ہوئے، وہیں اس دور کی دو عالمی طاقتیں برطانیہ اور روس بھی زوال کا شکار ہو کر سمٹ گئیں، اور دنیا بھر میں بیداری کی ان لہروں کے اثرات سے ریاست جموں و کشمیر کا خطہ بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ کشمیر میں اس وقت ڈوگرا خاندان کا راج تھا، جنہوں نے ریاست جموں و کشمیر کو انگریز سامراج سے چند نانک شاہی ٹکوں کے عوض خرید لیا تھا، اور یوں ڈوگرا خاندان ریاست کے عوام کو ذاتی غلام اور کشمیر کے چپے چپے پر اپنی حکمرانی کو ذاتی ملکیت سمجھ رہا تھا۔ چونکہ ریاست جموں و کشمیر کے عوام کی اکثریت کا مذہب اسلام ہے، جبکہ حکمران خاندان ہندو تھا۔ جب گرد و پیش تبدیلیاں آنے لگیں اور ہندوستان میں بھی آزادی کی تحریکیں زور پکڑنے لگیں، تو اسلامیان کشمیر نے بھی ڈوگرا حکمرانوں سے زیادہ سیاسی اور مذہبی حقوق حاصل کرنے کی جدوجہد شروع کی، لیکن متعصب ڈوگرا حکمران اور ان کے متعصب اہلکار ہیلے بہانوں سے مسلم اکثریت کے مذہبی جذبات کو مجروح کرنے کی ناپاک جسارت کرتے رہے۔ اسی دوران ایسی نوعیت کا ایک ایسا واقعہ توہین قرآن اور خطبہ عید کی بندش پیش آیا، جب نماز عید کے موقع پر جموں کے امام مسجد فرعون اور موسیٰ کا واقعہ بیان کر رہا تھا، تو ڈوگرا حکمران کے ایک اہلکار نے اس پر احتجاج کیا، اور اس نے کہا کہ مولانا فرعون کا ذکر دراصل ڈوگرا حکمرانوں کی علامت کے طور پر کر رہے ہیں، اور یوں امام مسجد کو خطبہ دینے سے روک دیا۔ مسلمانوں میں مذہبی معاملات میں اس مداخلت ناگوار نے ایک بے چینی کو جنم دیا، اور ڈوگرا حکمرانوں کے خلاف بے چینی اور نفرت کا ایک بڑا آتش فشاں پھٹ پڑا، اور اس آتش فشاں نے عوامی احتجاجی مظاہروں کی شکل میں اپنا لاوا اگلنا شروع کر دیا۔ ڈوگرا حکمرانوں کی مداخلت فی الدین کے خلاف بڑے پیمانے پر ایک عوامی جلسہ خانقاہ معلیٰ سری نگر میں منعقد ہو رہا تھا، جس میں تحریک کے کئی اہم رہنما شامل تھے کہ اچانک سٹیج پر ایک نوجوان نمودار ہوا۔ اس نے روایت سے یکسر ہٹ کر تقریر کی۔ اس کے لفظوں میں جوش و ولولہ اور عزم و بغاوت بدرجہ عتم موجود تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ یہ حکمران لاتوں کے بھوت ہیں، یہ باتوں سے مسلمانوں کو حقوق نہیں دیں گے، مسلمانوں اٹھو اور ان سے اپنا حق چھین کر حاصل کرو۔ اس سحرانہ بصیرت آمیز اور فکر و انگیز تقریر پر اس نوجوان کو گرفتار کر لیا گیا، اور اس نوجوان کی عبدالقدیر کے نام سے شناخت ہوئی۔ اس نوجوان کی شعلہ بیانی سے کشمیر کے عوام میں زبردست جوش و خروش پیدا ہوا، اور ڈوگرا استبداد کا خوف ان کے دلوں سے نکل رہا تھا۔ کشمیر میں بیداری کی یہ نئی لہر دیکھ کر ڈوگرا انتظامیہ نے عبدالقدیر کو بغاوت کے مقدمے میں سینٹرل جیل سری نگر ہی پہنچا دیا۔ عبدالقدیر کے ساتھ اسلامیان کشمیر کی جذباتی وابستگی سے خوفزدہ ہو کر ڈوگرا حکومت نے عبدالقدیر کے مقدمہ بغاوت کی سماعت عدالت کی بجائے سینٹرل جیل سری نگر میں ہی کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس مقدمے سے اسلامیان کشمیر کی دلچسپی کا یہ عالم تھا کہ سارا سری نگر شہر سینٹرل جیل کے ارد گرد امڈ آیا۔ اسی دوران نماز ظہر کا وقت ہوا، عوام کے اندر ایک شخص نے اذان دی، متعصب ڈوگرا اہلکاروں نے فائر کھول دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے 22 مسلمان شہید ہو گئے۔ اس ظلم و جبر کے واقعہ سے کشمیر کے مسلمانوں میں زبردست اشتعال پھیل گیا، اور دوسرے روز ہزاروں افراد نے شہداء کی تدفین میں شرکت کی۔ بس یہی کشمیری مسلمانوں کی جدوجہد کا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔
کہ جب ان کی قیادت نے یہ فیصلہ کیا کہ اب انہیں بہتر روزگار، ترقی اور خوشحالی جیسے کھوکھلے نعروں سے باہر آ کر اور مراعات کی بجائے آزادی کشمیر اور شخصی راج کے خاتمے کے لیے جدوجہد کا آغاز کرنا چاہیے۔ 1931 کے بعد 13 جولائی یوم شہدائے کشمیر کے طور پر منانا کشمیر میں اب ایک مضبوط روایت بن چکی ہے۔ کشمیری اس لوح مزار جس پر ان شہداء کے نام درج ہیں پر حاضری دے کر اس عزم کے ساتھ اس پر پھول نچھاور کرتے ہیں کہ وہ شہداء کے مقدس مشن کی تکمیل کے لیے اپنی توانائیاں اور صلاحیتیں وقف کرنے اور اپنا جان و مال قربان کرنے کا اعلان کرتے رہیں گے۔ 1931 جولائی سے آج تک کشمیری مسلمانوں کی جدوجہد جاری ہے، کیونکہ ڈوگرا استبداد سے نکل کر وہ بھارت کے چنگل میں پھنس گئے۔ شہدائے کشمیر کے 22 رکنی کارواں کی تعداد اس طویل عرصے میں لاکھوں تک پہنچ چکی ہے۔ کشمیر کی اس عظیم قربانی کو دیکھ کر یہ صاف واضح ہو رہا ہے کہ 13 جولائی 1931 میں مسلمان کے ان فرزندان ملت نے شہادت کا جام پی کر اس جدوجہد کو کشمیر کی اگلی نسل تک منتقل کرنے کا سامان فراہم کیا۔ آج کشمیر کی جدوجہد 13 جولائی کی قربانی کا ہی تسلسل ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اب کشمیر میں ہزاروں 13 جولائی کی داستانیں رقم ہو چکی ہیں کہ جب بھارتی فوج نے لاتعداد سجدہ گزار پیشانیوں کو خون سے رنگین کر دیا، لیکن آج شہدائے 13 جولائی کی ارواح شاداں اور فنہان ہوگی، کیونکہ اسلامیہ نے کشمیر نے ان کے مشن کو فراموش نہیں کیا۔ اس کا ثبوت کشمیر کے طول و عرض میں سجے 700 سے زائد قبرستان ہیں۔ 13 جولائی کو اسلامیہ نے کشمیر کے لیے یوم تجدید عہد بھی ہے کہ اسلامیہ نے کشمیر اس روز اپنے اس عہد کی تجدید کرتے ہیں کہ حالات بدل جائیں گے اور دنیا بدل جائے گی۔ تحریک اور افراد کے لیے نظریے کی پختگی اور عقیدے کی گہرائی سب سے مضبوط ہتھیار ہوتی ہے۔ اگر کسی جدوجہد کا ہدف نظریے سے عاری ہو تو وہ جدوجہد ہرگز عدل پر قائم نہیں رہ سکتی، بلکہ وہ محض طاقت کا اظہار، جنگ و جدل یا مار دھاڑ بن کر رہ جاتی ہے۔ کوئی شخص خواہ کتنا ذہین کیوں نہ ہو، وہ اس شعور سے نابلد ہو تو وہ خود اپنی ہی ذہانت کے جال میں پھنس کر تباہ ہو جاتا ہے۔ تاریخ انسانی میں اس کی کثیر مثالیں موجود ہیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں۔